मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मगरब में अंग्रेज़ी ज़बान का एक मकूला बहुत मशहूर है। A lie travels around the globe when the truth can get its boots on। اردو میں اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انگریز یہ کہتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے جب تک سچ اپنے جوتے ہی پہن پاتا ہے۔ انگریزوں کی غلامی میں رہتے ہوئے ہم نے شاید اور کچھ تو اتنا زیادہ نہیں سیکھا، لیکن اس مقولے کو دنیا کا واحد سچ مان کر اس کی اندھی تقلید میں اچھی طرح تربیت لی۔ انگریز تقسیم اور حکومت کے ساتھ پروپیگنڈے کا بھی ماہر ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور اسی پروپیگنڈے کی بدولت 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلمانوں کی دو بڑی سلطنتوں کا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ اور ترکی میں سلطنت عثمانیہ۔ بقول انگریز بہادر کے کوئی بھی جھوٹ جب بہت زیادہ بولا جائے تو عوام الناس اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ انگریزوں کی یہ خاص ترکیب اہل وہابیہ اور ان کے فرنچائز اہل دیوبند نے پوری طرح ذہن نشین کر لی، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اہل سنت و جماعت کے اکابرین کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا 3 صدیوں تک چلایا گیا۔ 19ویں صدی میں اس پروپیگنڈے کا اصل ہدف امام اہل سنت امام احمد رضا خان قرار پائے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ امام احمد رضا خان وہ آخری دیوار تھے جو قدیم اہل سنت کا دفاع پوری مستعدی کے ساتھ اپنے قلب اور قلم سے کرتے رہے۔ امام صاحب پہ کئی بہتان لگائے گئے، لیکن ایک سب سے بڑا بہتان جو کہ امام صاحب پہ لگایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ خود پٹھان ہونے کے ناطے اور فن سپاہ گری سے تعلق کی بنیاد پر میں نے امام صاحب کے دفاع کی اسٹریٹجی کو بدلنے کی ضرورت محسوس کی، اور پھر اللہ کی کرنی دیکھیے، میرے ہاتھ ایک کتاب لگی جس کا عنوان ہے، بڑا انٹرسٹنگ، انگریز دوستی کی کہانی انگریز دوستوں کی زبانی۔ علامہ عبدالحکیم خان اختر شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی یہ کتاب میری ترتیب دی ہوئی اگلی اسٹریٹجی کی بنیاد بنے گی انشاءاللہ، کیونکہ اٹیک از دی بیسٹ فارم آف ڈیفینس۔ میں اس کتاب سے ماخوذ جن واقعات پر روشنی ڈالوں گا وہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے ہوش ربا ہوں گے۔ کیسے وہابیہ اور اہل دیوبند نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور کس بے شرمی سے انہوں نے بر صغیر میں بسے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ کر اپنے آقا انگریز کی غلامی کا حق ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کے صفحات کو آپ کے سامنے پلٹوں، میں یہ بات اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ جہاں پوری کی یہ کتاب ایک تجزیاتی کتاب ہے، جس میں وہ اقتباسات جو سید علی بریلوی کے اہل فکر سے منسلک تاریخ دانوں نے لکھے، ان کا تجزیہ غیر جانبدار محققین کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا عنوان خود اس کتاب کی گواہی دیتا ہے۔ کتاب کا نام ہے، آپ کے سامنے دوبارہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، انگریز دوستی کی کہانی انگریز دوستوں کی زبانی۔ کلام اصل پہ آنے سے پہلے انگریز کا ایک اور مقولے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ Truth always wins. Unfortunately, liars get their turn first. یعنی سچ ہمیشہ جیتتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جھوٹ کو سچ پر وار کرنے کے لیے پہلی باری ملتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقولہ اہل وہابیہ اور اس کے فرنچائز اہل دیوبند کی نظروں سے گزرا ہی نہیں، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اب ہماری باری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مولوی محمد اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کی نواب امیر خان پنڈاری کے خلاف سازش کا واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ کوئی ہوا میں ہوئی بات نہیں، بلکہ اہل دیوبند کے مورخوں کی کتاب کے حوالہ جات کے ساتھ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔
बात शुरू करेंगे अहले देवबंद के सबसे बड़े अकाबरीन की, यानी शाह इस्माइल देहलवी और सैयद अहमद बरेलवी। ये वही हजरात हैं जिनकी कब्र पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पर मौजूद है और मन घड़त तारीख़ के लिखने वालों ने इनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए शहीद की हैसियत दी है। तो आइए अब सुनते हैं अंग्रेज़ दोस्ती की कहानी, अंग्रेज़ दोस्तों की ज़ुबानी। सैयद अहमद बरेलवी का जब मौलवी मोहम्मद इस्माइल देहलवी से मामला तय हुआ तो आप नवाब अमीर ख़ान पिंडारी के यहाँ जाकर मुलाजिम हो गए। वहाँ उन्होंने 1810 से 1816 तक तकरीबन 7 साल मुलाजमत की। इस ज़माने में नवाब अमीर ख़ान की पोजीशन क्या थी, इस बारे में एक मुहक्किक ग़ुलाम रसूल महर यूँ लिखते हैं। अमीर ख़ान आखिरी दौर के आज़ाद हिंदुस्तानी अमीरों में एक ताकतवर नवाब था। एक मौके पर उसके पास 40,000 जांबाज जमा हो गए और 115 तोपें भी थीं। इतनी अजीम व शान क़ुव्वत को अंग्रेज़ क़ल्ब हिंद में आज़ाद छोड़ने का रवादार कैसे हो सकता था? लेकिन उन्हें यह हौसला भी ना था कि वो अमीर ख़ान से जंग लड़ते, खुले मैदान में उससे टकराते, इसलिए कि वो जानते थे कि वो मन चला आदमी है, मुकाबला डट कर करेगा। दूसरी कुव्वतों में भी उसको देखकर जोश पैदा होगा और जो बज़ाहिर दब गई थी वो फिर उभर आएंगी और फिर हमारा बोरिया बिस्तरा हिंदुस्तान से गोल हो जाएगा। वो अमीर ख़ान से टकराते नहीं, लेकिन जो अनासिर उनके लिए कुमक का सरचश्मा बन सकते हैं उन्हें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते रहे, यहाँ तक कि उसकी फ़ौज में अंग्रेज़ की रेशा दवानियाँ शुरू हो गईं और साजिशों के जाल ताने बाने बुने जाने लगे। जिस वक्त नवाब अमीर ख़ान अंग्रेज़ों की आंखों में खटक रहा था, उन्हीं दिनों सैयद अहमद बरेलवी साहब को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरह इल्हाम होने शुरू हो गए। किस बात का इल्हाम हो रहा था? महर साहब बताते हैं, खुद सैयद साहब का बयान है कि गैबी इशारों की बिना पर वो नवाब साहब के लश्कर में गए थे। किस्सा राय बरेली में सैयद अहमद बरेलवी फरमाते हैं, मुझको जनाब इलाही से इल्हाम हुआ कि यहाँ से नवाब नामदार अमीर उद्दौला बहादुर के लश्कर में जा, वहाँ की खिदमत में हमने तुझको दे दिया, वहाँ हमको तुझसे कुछ और काम लेने हैं। गैबी आवाज़ सुनकर मैं वहाँ से रवाना हुआ। चंद रोज़ में आकर नवाब साहब की मुलाजमत हासिल की। यहाँ शायद किसी के दिल में ये ख्याल गुजरे कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से सैयद साहब ने नवाब मौसूफ की फ़ौज में भर्ती होने का इरादा किया था, क्योंकि वो पीर व मुर्शद थे। जनाब ग़ुलाम रसूल महर इस ख्याल के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तहकीक यही है कि शाह साहब का इस मामले में कोई अमल दखल नहीं। चुनाचे महर साहब लिखते हैं, सैयद साहब ने बतौर ख़ुद ये फ़ैसला फरमाया कि नवाब साहब की फ़ौज में शामिल हुआ जाए। शाह साहब के अम्र हुक्म का इस इक़दाम से क़त्न कोई भी ताल्लुक़ नहीं। इन्हें राय बरेली में ही गैबी इशारा हुआ कि नवाब के पास जाओ। चुनाचे वो निकल पड़े और दिल्ली होते हुए राजपुताना पहुँच गए। नवाब की फ़ौज में भर्ती होने के बारे में मिर्ज़ा देहलवी यूँ रकम दराज हैं। जब सैयद साहब ने फ़ौज में नाम लिखवाया तो आप अमीर ख़ान के आगे पेश किए गए। वो देखकर बहुत खुश हुआ और उसने ये कहा, आप अपनी जान खपा कर मेहनत कीजिए और अपनी जवामर्दी के जौहर दिखाएं तो आपको 1000 फ़ौज का अफसर बना दूंगा। सैयद साहब ने इल्हाम की हिदायत के ऐन मुताबिक खूब अपनी जवामर्दी के जौहर दिखाए ताकि नवाब साहब का एतमाद हासिल कर लिया जाए और साथ ही नवाब मौसूफ की खैरख्वाही का पूरी तरह दम भरते रहे। आखिरकार मंजिल मकसूद हाथ आ ही गई और अमीर ख़ान ने सैयद साहब को अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। अब नवाब साहब कोई भी काम उनसे मशवरे के बगैर नहीं करते थे और सैयद साहब पूरी जाँफशानी के साथ अपने फ़राइज़ के अंजाम देते रहे। याद रहिए, ये वही फ़राइज़ हैं जो उनको इल्हाम के ज़रिए तफ़वीज़ हुए थे। सैयद साहब ने नवाब के पास किस किस्म के अक्ल व हलाल से विलायत अंबिया की मनाज़िलें
طے کی تھی، اس حقیقت کے چہرے سے مرزا حیرت دہلوی نے یوں نقاب اٹھا کر حقیقت کو واضح کیا۔ امیر خان کے لشکر کی کوئی باقاعدہ تنخواہ نہ تھی۔ کسی ریاست پر چھاپا مارا، اگر وہاں سے کچھ ہاتھ لگ گیا تو باہم تقسیم، اور نہ ہوا تو لشکر فاقہ کشی پر رہتا۔ لٹیروں کی سی کیفیت تھی، کبھی جے پور پر حملہ، یہاں زلزلہ ڈال دیا، کبھی جودھ پور پر جا دوڑا۔ سید احمد صاحب تقریباً 7 برس تک امیر خان کی ملازمت میں رہے، اور اس عرصے میں آپ کو 12 مختلف جنگوں میں جانے اور توپ، سپاہیوں اور تلوار کا کام لینے کا موقع بھی ملا۔ کہیں کسی کے ساتھ آپ نے حملہ کیا ہوگا تو کہیں سرکش گاؤں کو لوٹا کھسوٹا بھی ہوگا۔ غرض ساری ہی باتیں جن سے جنگ و غارت و تعبیر ہو سکے عمل میں لائی گئیں۔ اب ذرا ہم فوکس کرتے ہیں، سید احمد صاحب کو نواب امیر کے پاس جانے اور اس کی فوج میں بھرتی ہونے کا الہام کیوں ہوا تھا اور کس کی طرف سے ہوا تھا۔ This is very important to understand۔ اس سوال کا جواب موصوف کی کارگزاری میں ہی مل سکتا ہے۔ ان کا مشن کیا تھا اور کب انہوں نے اپنے فرض منصبی کو پورا کر کے نواب صاحب کو خیر آباد کہا۔ مولوی محمد جعفر اس سلسلے میں یوں لکھتے ہیں: ایک روز کا ذکر ہے کہ لشکر نواب امیر احمد خان انگریزوں کے لشکر سے لڑ رہا تھا۔ دونوں طرف سے توپیں اور بندوقیں چل رہی تھیں، اور اس وقت سید صاحب اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اپنا گھوڑا تیار کروایا اور اس پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انگریزی فوج کے سپہ سالار میں اپنے مصاحبوں کے کھڑا تھا۔ پس وہاں سے اس سپہ سالار کو ساتھ لے کر پھر دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اپنے خیمے میں آ گئے۔ یہاں آ کر تھوڑی سی بات چیت کے بعد ہی انگریز سپہ سالار نے عہد کر لیا کہ اسی دم اپنے لشکر کو واپس لے جاؤں گا اور پھر کبھی نواب صاحب کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنی سرکار کو اس بات پر مجبور کروں گا کہ نواب امیر خان سے صلح کر لے۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی بھی سرکار انگریز اور نواب امیر خان میں جنگ نہیں ہوئی، بلکہ صلح کی بات چیت اور رسل و رسائل شروع ہو گئے۔ لارڈ ہیسٹنگ صاحب بہادر وائس رائے ہند کے عہد میں ٹونک ملک نواب صاحب کو دے کر صلح کی گئی۔ یہ تھا نواب صاحب کا مشن۔ نواب امیر خان کا اعتماد پوری طرح حاصل کر کے انگریزوں کے حق میں راہ ہموار کرتے ہوئے نواب کی جڑیں کاٹتے رہے۔ عین مقابلے کے وقت ظاہر ہوئے اور انگریزی فوج میں دندناتے پھرے، اور کسی نے اس کو نہ روکا، نہ اس کو ٹوکا، نہ اس کی ضرورت سمجھی۔ امیر خان کی آنکھیں کھلیں، لیکن اس وقت تک جب چڑیاں کھیت چگ گئی تھیں، اور پھر مجبور ہو کر صلح پر آمادہ ہونا پڑا۔ ایک اور محقق تھانسیری صاحب آگے اسی قصے کو کچھ یوں لکھتے ہیں: ابھی صلح کی بات چیت طے نہیں ہوئی تھی کہ سید صاحب 7 برس کے قیام کے بعد لشکر نواب امیر خان سے جدا ہو کر دوبارہ 1816 میں دہلی تشریف لے گئے۔ اپنے چلنے کے وقت آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جس کو نواب وزیر الدولہ مرحوم ابن امیر خان اپنی ایک کتاب میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں: سید صاحب نے مولوی نصر محمد سعد جو اس لشکر میں موجود تھے اپنی رخصت ہونے کے وقت فرمایا، اب جلد صلح ہو جائے گی اور فلاں فلاں شہر، فلاں فلاں علاقہ انگریز سرکار نواب صاحب کو دے دے گی، اور ایک زمانہ دراز گزرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں بھی ایک لشکر مجاہدین کے ساتھ نواب امیر خان صاحب کے ملک سے گزروں گا۔ اس پیشن گوئی کا ذکر کے بعد نواب وزیر الدولہ مرحوم تحریر فرماتے ہیں مواقف اس پیشن گوئی کے جو شہر و ممالک آپ نے بتلائے تھے، ٹھیک وہی سرکار انگریز نے ہم کو دیے اور صلح ہو گئی۔
موصوف کا بیان چونکہ نواب وزیر الدولہ ابن نواب امیر خان کی کتاب کے حوالے سے ماخوذ اور مدلل ہے، لہذا شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ مذکورہ اقتباس کی روشنی میں یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ سید احمد صاحب جو پیشن گوئیاں کر رہے تھے، وہ موصوف پر جو الہامات کی بارش ہو رہی تھی، اس کا اوریجنیٹر برٹش گورنمنٹ ہی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ مذکورہ حوالوں کی روشنی میں ہر مصنف نے یہی نتیجہ اخذ کر کے دکھایا ہے۔ مزید تسلی کے لیے مرزا حیرت دہلوی کی تصدیق بھی قابل غور موصوف لکھتے ہیں۔ آخرکار ایک بڑے مشورے کے بعد سید احمد صاحب کی کارگزاری سے ہر ریاست میں کچھ حصہ دے کر امیر خان سے معاہدہ طے کر لیا گیا، جیسے جے پور سے ٹونک دلوایا اور بھوپال سے سرنج انگریزوں سے دلوا کر بپھرے ہوئے شیر کو اس طرح حکومت سے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ لارڈ ہیسٹنگ سید احمد کی بے نظیر کارگزاری سے بہت خوش تھا۔ دونوں لشکروں کے بیچوں بیچ ایک خیمہ کھڑا کیا گیا تھا اور اس میں 3 آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا: امیر خان، لارڈ ہیسٹنگز اور سید احمد بریلوی صاحب۔ سید صاحب نے امیر خان کو بڑی مشکل سے شیشے میں اتارا تھا اور آپ نے اسے یقین دلایا تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا اگر تمہارے لیے برا نہیں تو تمہاری اولاد کے لیے زہر قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بدن ترقی پذیر ہے اور تمہاری قومیں تنزلی کا شکار ہیں۔ تمہارے بعد فوج کو کون سنبھالے گا اور عظیم الشان انگلیشیا کے مقابلے میں کون میدان جنگ میں لا کھڑا ہوگا؟ یہ باتیں امیر خان کی سمجھ میں آ گئیں اور اب وہ اس بات پر رضامند تھا کہ گزارے کے لیے کچھ ملک دے دیا جائے تو میں آرام سے بیٹھوں۔ تاریخ کی ان مستند اوراق کو پلٹتے ہوئے جانے کیوں اقبال کا ایک مصرع میرے ذہن سے جا ٹکرایا ہے: جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سید صاحب کا کردار آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات و واقعات کا اس وقت کے حالات و واقعات ان دونوں کا موازنہ کروں۔ اب چاہے ملک پاکستان میں سیاسی انتشار کی بات کروں یا مشرف صاحب کا 9/11 کے بعد امریکہ کے سامنے مکمل سرنڈر کی بات کروں یا پھر فلسطین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے جلتے تباہ ہوتے دیکھنے کے بعد پاکستان کے علماء کے بے وقت بے اثر فتووں کی بات کی جائے تو ہر جگہ محمد اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی ہی نظر آتے ہیں۔ بے ضرر، بے وقت اور بے انتہائی بے اثر فتوے جو کہ فلسطین میں جہاد کے لیے دیے گئے، مجھے ان سے نواب امیر خان اور انگریزوں کے درمیان معاہدے کی بو آتی ہے، اور پھر سید احمد بریلوی کے الہامات اور معاہدے کی کارگزاری کیسے ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ یاد رہے ان معاہدوں کے روح رواں سید احمد بریلوی تھے، جنہوں نے نواب امیر خان جیسے انگریزوں کے دشمن اور اس کی فوج کو بے بس کر ڈالا۔ اس سلسلے کی اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کے نام پر انگریزوں سے ساز باز کر کے پشتونوں کا ناحق خون کب اور کیسے بہایا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔